السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، رمضان المبارک میں جب بھی تلاوت میں آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں، یہ دو کام لازمی کرنے ہیں، اور یہی دو کام سنت سے ثابت ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے بھی ثابت ہیں۔ سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن پاک مکمل کرنے کا یہی طریقہ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد اسی طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی قرآن پاک ختم کرنے کا حکم فرمایا تھا، تاکید فرمائی تھی۔ تو اس لیے آپ کو بھی قرآن پاک مکمل ہونے پر ان دو چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ وہ جب قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو وہ ان دو مواقع کو مس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پاک مکمل کرنے کا اجر تو انہیں مل جاتا ہے، مگر جو قرآن پاک کو مکمل کرنے کی روحانیت ہوتی ہے، جو مرتبہ ہوتا ہے، جو مقام ہوتا ہے، وہ نہیں مل سکتا۔ اب قرآن پاک کو مکمل کرنے کے کون سے طریقے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک کو مکمل کرتے وقت بندے غلطی کون سے کرتے ہیں، اور وہ کون سے اہم کام ہیں جن کو کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے سامعین کرام یہ سنیے کہ قرآن پاک کو جب بھی آپ مکمل کریں، ایک بندہ ہے یا بندی ہے مکمل کرتی ہے، قرآن پاک کی آخری صورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اسی طرح جب آپ قل اعوذ برب الناس سورت مکمل کر کے پڑھتے ہیں، بس اس کے بعد ایک دعا لکھی ہوتی ہے عربی میں، اسی سورت کے نیچے ہر قرآن پاک میں لکھی ہوتی ہے، اس دعا کو بعض لوگ پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے، تو قرآن پاک کو بس بند کر لیتے ہیں کہ ہم نے مکمل کر لیا، دل میں اگر آ گیا تو دعا مانگ لی، نہ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں، بس ہم نے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پاک کو مکمل کیا کرتے تھے تو پھر شروع سے ملایا کرتے تھے، یعنی سورۃ فاتحہ دوبارہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح قرآن کا آگے والا حصہ بھی پڑھا کرتے تھے، تاکہ قرآن پاک جب مکمل ہو تو پھر شروع سے اس کو جوڑا جا سکے۔ یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، اور اسی طرح سورۃ بقرہ شروع کر دیتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اولئک هم المفلحون تک۔ اسی طرح یہ قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن پاک جب مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کو بند کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، یعنی اگر آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، حدیث میں نے پڑھی ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ اب آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، تلاوت کی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، ویسے بھی رمضان المبارک چل رہا ہے، تلاوت کرنی چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے۔ اب قرآن پاک کو مکمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی مکمل ہو آپ نے سورۃ والناس پر ختم نہیں کرنا، بلکہ سورۃ والناس پوری پڑھ کے پھر دوبارہ آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنی ہے، اور سورۃ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے کل اولئک هم المفلحون تک آپ نے ٹھہر جانا ہے۔ یہ قرآن پاک کا آپ نے تلاوت میں قرآن پاک کو مکمل کر لیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد آتا ہے دعا کا مرحلہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ تو یہ آپ نے ایک عبادت کیا، اب اس عبادت کے بعد آپ نے دعا کو مس نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ اس دعا کو مس کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں ضرور ایسے مواقع پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایسے قیمتی مواقع گنوا دیتے ہیں۔ اب دعا جو مانگنی ہے وہ کس طرح سے مانگنی ہے؟ اگر کوئی بندہ ہے یا بندی، مرد ہے یا عورت ہے، جس نے بھی قرآن پاک پڑھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دعا اس طریقہ پر مانگے کہ دعا قرآن پاک جب ختم ہو گیا تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، اے اللہ میں نے یہ قرآن پاک کو مکمل کیا ہے تلاوت میں، اگر اس میں کوئی غلطی کمی پیشی رہ گئی ہے تو آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دے،
اور اپنی شان کے مطابق مجھے اس تلاوت کا اجر عظیم عطا فرما۔ اور میں اس قرآن پاک کو ختم کرنے کا جو اجر اور ثواب ہے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح صحابہ کرام، تبع تابعین، اکابرین، سلف صالحین اور میرے رشتہ دار مرحومین جتنے بھی ہیں، ان کی روحوں کو ایصال ثواب پہنچا دے اپنی شان کے مطابق۔ یہ ایصال ثواب بھی آپ کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ یہ کام کرنے کے بعد اب آپ کی کوئی بھی لینگویج ہے، جو بھی لینگویج ہے، چاہے آپ انگلش بولنے والے ہیں، عربی بولنے والے ہیں، عربی میں دعا پڑھیں۔ وہ دعا جو سنت سے ثابت ہے وہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، میں اس کو اٹیچ کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ عربی کی یہ دعا بھی پڑھیں۔ اگر آپ اردو بولتے ہیں تو اردو میں جن الفاظ میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں ان الفاظ میں آپ دعا مانگیں۔ انگلش آپ بولتے ہیں تو انگلش میں آپ دعا مانگیں۔ تو اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور اسی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید ختم فرماتے تو اپنے تمام اہل و عیال کو جمع فرماتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ واضح رہے کہ نیک عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ختم قرآن کا وقت بھی قبولیت دعا کا موقع ہوتا ہے۔ سلف صالحین کا ختم قرآن کے وقت دعا کرنے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ مسند دارمی میں روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کا ختم کرتے تو اپنے اہل و عیال کو جمع کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ لہٰذا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر نہیں کرتے کوئی بات نہیں، لیکن تلاوت کے بعد دعا کرنا بہتر ہے۔ اور اسی طرح ختم قرآن کے موقع پر بھی دعا کرنا مستحسن اور اچھا عمل ہے۔ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم قرآن کے موقع پر درج ذیل کلمات کے ساتھ دعا فرمائی ہے، جو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ ان کلمات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، میں دہرا دیتا ہوں۔ اللہم ارحمنی بالقرآن وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ لہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوت آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منقول ہے، اور یہی روایات میں بھی یہی دعا ملتی ہے، تو اس دعا کو بھی پڑھنے کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان دو اہم چیزوں کا علم ہو چکا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔